اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود شریف پڑھیں جی سارے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ویسے بھی ربیع الاول شریف کا چاند نظر آ گیا ہے, آپ سب کو مبارک بھی ہو. اور اس میں ویسے بھی زیادہ کثرت کرنی چاہیے درود شریف کی, اور حدیث شریف سے پہلے اور آخر میں ضرور درود شریف آپ پڑھا کریں, اس کے ضرور برکات نصیب ہوں گی انشاءاللہ. ظہر کا مسنون وقت. ان ابی ذر, ان ابا ذر بھی آتا ہے. اچھا, تو قال کنا مع النبی, ابو بھی آنا جی جی, ابو ذر بھی آنا, ابا ذر بھی آنا, ابی ذر بھی آ گیا. تینوں میں فرق ہے. ان میں فرق یہ جو آج آپ نے پڑھا نا, یہ مرفوع منصوب اور مجرور والا, یہ آپ آگے تھوڑا سا پڑھ لیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. ویسے ابھی آپ کو سمجھانا یہ مشکل ہو جائے گا کیونکہ ہاں جی 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 گل ہے کئی ہے. ہاں یہ جو ان ہے نا, ان قالا پیچھے آ جائے, ان آ جائے, یا یہ تبدیلیاں تو لاتے ہیں نا اصل میں تو. جی جی عامل جی, آن کا مطلب صحیح ہوتا ہے. حضرت سیدنا کیا لفظ ہوگا؟ ہاں, اس کا معنی کیا ہے بیٹا؟ اس کا معنی کیا ہے سیدنا کا؟ کیا خانبہ بادشاہ, بادشاہ بھی نکلتا نا پر کنڈا بادشاہ. سیدنا ضمیر آئی ہوئی ہے نا ساتھ. دسو جی امان صاحب, ہمارے سردار سیدنا, اور اگر یہ کہنا ہے کہ میرے سردار تو کوئی نہیں بتایا نہیں نا, صرف سید نہیں نا. سید کے معنی ہوتا ہے سردار, سید سردار. جی جی, سید کا معنی کیا ہو گیا؟ سردار. تو سردار, میرے سردار کے لیے آپ کو ایک چھوٹی سی یہ لگانی ہوگی. روزانہ نہیں پڑھتے الصلاۃ والسلام علیہ, پڑھا کرانا تاکہ یہ پکا یاد ہو جائے. الصلاۃ درود والسلام, سلام علیکہ آپ پر, یا سیدی اے میرے سردار, یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. چلو جی, تو حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ, یہ لفظ غفاری بھی پڑھتے ہیں اور غفاری بھی. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر میں تھے. ہمراہ کا مطلب کیا ہوگا شہاب الدین؟ ساتھ. ہاں اچھا جی ماشاءاللہ, بالکل. ہاں اتنے گئے جاؤ سچے تسی. مؤذن نے آزان دی. مؤذن کیا لفظ ہوتا ہے؟ کون؟ آزان دینے والا. تو یہ مؤذن کیا بن گیا جی؟ کون سا صیغہ ہے امان صاحب؟ ترجمے سے اندازہ لگا لو نا. یہ رجی چلیے پہ مردہ. ہاں جی محمد حبیب الرحمان, یہ کون سا صیغہ ہے؟ دیکھو نا یہ کتنا آسان ہے. اور ڈاکٹر صاحب آخر لگے ہیں ملک صاحب, مؤذن کون ہے؟ نہیں وقت پیچھے کی رہ کے گیا, اسم فاعل ہے نا. اسم فاعل ہے نا, آزان دینے والا. تو کون سا, یہ کیا بن گیا؟ فاعل. یہ کیا بن گیا؟ اچھا یہی تو وہ کرنا ہے نا, یہ اسی لیے گردانے آگے جا کے یاد کریں گے نا تاکہ ہمیں پتہ چل جائے فٹافٹ. اذنا یؤذن تعظینا. اب پہلا جو ادھر فا ہوا کے بعد آتا ہے وہ فاعل ہوتا ہے, ہمیشہ یاد رکھنا ہے آپ نے. یہ آپ نے ابھی چونکہ وہ صرف صغیرے شروع نہیں کی یاد کرنی. فا ہوا کے بعد جو آئے گا وہ فاعل آئے گا, اور فذاکا کے بعد جو آئے گا وہ مفعول ہوگا. پکا یاد رکھنا. ضرب یضرب ضربا فهو ضارب, وضرب یضرب ضربا فذاک مضروب. ضارب اسم فاعل, مضروب اسم مفعول.
اسی طریقے سے جس کی بھی آپ صرف صغیر پڑھیں گے، یہ آپ چونکہ آگے جا کے پڑھیں گے نا آپ کو یاد ہوں گے انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا بڑا، تو پھر آپ کو فٹافٹ پتہ چل جائے گا۔ اچھا جی، مؤذن اور جو تکبیر کہتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں محمد وسیم رضا؟ تکبیر سے ہی آپ نے اس کو ملانا ہے، لفظ تکبیر کے ساتھ ملانا ہے۔ مؤذن کے وزن پہ لے آؤ، مؤذن میں پہلا حرف کون سا ہے؟ میم، ادھر بھی لگاؤ، میم پیش، منہ اگے، تکبیر، تکبیر یہ باب تفعیل کا صیغہ ہے، مصدر ہے تکبیر۔ تو تکبیر میں کون سے اصلی حروف ہیں؟ تکبیر، تفعیل، تاب نکل گئی اور یا بھی نکل گئی، پیچھے کیا رہ گیا؟ کبرا، مکبر، مکبر کہیں گے تو یہ پھر غلط ہو جائے گا، مکبر تکبیر کہنے والا، بولو ذرا مکبر، یعنی امام صاحب آگے کہیں نا اللہ اکبر، تو پیچھے جتنے بھی اللہ اکبر کہیں گے اونچی آواز میں، آپ نے سنا ہوگا جنازے میں بھائی پیچھے کوئی مکبر تکبیر بولے آواز دور نہیں جائے گی امام صاحب کی۔ چلو اس پہ ایک مسئلہ ہی بتا دیتا ہوں جلدی سے، پچھلے نے کب کہنا ہوتا ہے؟ تکبیر کب کہنی ہوتی ہے؟ جب امام صاحب کی تکبیر ختم ہو جائے۔ یہاں ہمارے معاشرے میں پتہ کیا چلتا ہے؟ ادھر سے جو مصلی رسول پہ امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ، تو پیچھے سے آتی ہے اللہ اکبر، وہ آنا تو وگل وینا میں کو ٹھہر اللہ کرنے کی جی بول رہی وینا ابھی پڑھنا کیا ہے، یہ بھی ان کی بات بہت۔ اب خرابی کہاں سے ہے؟ ان کو کیوں بھولا؟ اس لیے کہ ان کے پاس کھڑے ہونے والے بندے نے تکبیر کہنی نہیں تھی، ان کے لیے امام کی تکبیر کافی تھی۔ مکبر کون ہوگا؟ وہ بندہ جہاں امام صاحب کی آواز بالکل ہلکی سی پہنچی، اس نے محسوس کیا بھئی اس سے پچھلے والوں کو نہیں آئے گی، اب وہ کہے تاکہ پچھلے بھی شامل ہو جائیں۔ اب سمجھ آئیے؟ ہمارا کیا ہوتا ہے، آگے امام صاحب کھڑے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، پیچھے ساتھ دوسری صف میں کھڑا ہے، پہلی صف والا کہہ ہی نہیں سکتا، یہ یاد رکھنا آپ نے، یہ بدعت ادھر بھی ہے عرب میں، کہ وہ امام نے سپیکر بھی اتنا بڑا لگایا ہوا ہے، پورے حرم میں اس کی آواز جاتی ہے، وہ صرف اس طرح کہتا ہے اللہ اکبر، پورے حرم میں پتہ چلتا ہے امام صاحب نے اللہ اکبر کہا، اس کے باوجود مکبر کی ضرورت ہی نہیں ہے وہاں اصولی طور پہ۔ پھر بھی اور مکبر کیا کہتا ہے اللہ اکبر، تو جب نمازی سوچنے رہنے بھی اور مقاوے جیسی سنا شروع کرا، حالانکہ ہمیں صرف امام کو فالو کرنا اس وقت۔ تو اس لیے مکبر پہلی صف میں تو کھڑا ہو ہی نہیں سکتا، پہلا مسئلہ شرعی۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ جب امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر بر، راہ ختم ہوگی تو اب وہ کہے گا اللہ، کیونکہ مکبر جو ہوتا ہے وہ بھی نمازی ہوتا ہے، اس نے بھی نیت یہ کی ہوتی ہے حاضر پیچھے امام صاحب کے، بات سمجھ آئی؟ چلو یہ بات لمبی ہو جائے گی پھر، تو ہم آگے چل پڑے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کدھر ہے؟ مؤذن نے اذان دینے کے بعد یہ صفحہ جی گزرا میں کو پتہ گا، ہاں آ گیا۔ مؤذن کدھر گیا؟ مؤذن نے اذان دینے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھنڈا کرو، اتنے نمازی ہوں ٹھنڈا کرو نہیں دینے، سننے نہ ہو پہ جی سارے پاس ہو گئی ہاں، تو یہ ڈیوٹی کس کی ہے؟ اذان دلوانا صرف امام صاحب۔ اچھا جی، اور امام صاحب تب یہ دلوائیں گے کہ وہ جانتے ہوں گے مسائل۔ تو اذان دینے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھنڈا ہونے دو، اس نے پھر تھوڑی دیر کے بعد اذان کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھنڈا ہونے دو، یہاں تک کہ سایہ ٹیلوں کے برابر ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گرمی کی شدت دوزخ کے جوش سے ہوتی ہے۔ تسی ادھر پڑھتے ہیں نا ادھر جلدی ہوتا ہے جمعہ، اسی گرمی کی شدت دوزخ والی پڑھائی کرنے تسی مجال لیتے آنے ہو۔ اس کو امام بخاری نے روایت کیا، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ظہر کا وقت ایک مثل کے بعد بھی رہتا ہے، کیونکہ یہ امر مشاہدہ سے معلوم ہے کہ ٹیلی ویژن کا سایہ، ٹیلی ویژن میں پڑھ گیا ہوں،
ٹیلوں کا سایہ بہت دیر سے ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ ٹیلے اشیاء منبسطہ، اس کو منبسطہ بھی پڑھ سکتے ہیں اگر وہ عربی والا قانون لائیں تو۔ کون سا قانون لگتا ہے یہاں پہ؟ نون ساکن کے بعد با ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹی جانے بلا، قلب ہوتا ہے، ہاں شاباش، تو نون کو میم میں بدل دیتے ہیں، یہ یاد رکھا کرنا۔ پھیلی ہوئی اشیاء میں سے ہے، یعنی مٹی یا ریت کے اونچے ڈھیر کو ٹیلا کہتے ہیں۔ اس کا سایہ جب ایک مثل ہو تو جیسا کہ حدیث مذکور میں آیا ہے، مذکورن بروزن مف تو اشیاء منتصبہ، یہ سواد کے ساتھ ہونا چاہیے، اتنے پہلے سینے نالج کیوں لکھا؟ چلو خیر ہے۔ نصب کی جانے والی اشیاء، لکڑی وغیرہ، پہلی جگہ جو ہے وہ پھیلی ہوئی اور یہاں منتصبہ سواد کے ساتھ ہے، نصب کی جانے والی یعنی جی تسی آپ ٹھوکنے ہو کچھ ہے، سوٹی ہو گئی کوئی چیز بھی، لکڑی وغیرہ جو کھڑکی کی جو کھڑی کی جائے اس کا سایہ مثل سے زیادہ ہوتا ہے، اور حدیث مذکور میں صاف تصریح ہے کہ ظہر کی اذان اس وقت ہوئی جبکہ ٹیلوں کا سایہ ان کے برابر ہو گیا۔ تو یہ اذان کھڑی چیزوں کے سایہ کے ایک مثل کے بعد میں ہوئی تو ثابت ہوا کہ ظہر کا وقت ایک مثل کے بعد تک باقی رہتا ہے۔ علاوہ اس کے اذان تو ایک مثل کے بعد ہوئی، اور اذان اور نماز میں ایک معتد بھی فصل تو آپ سمجھیں فاصلہ، عادت کے مطابق وقفہ یا فاصلہ، عادت کے مطابق، معتد عادت کے مطابق ہوتا ہے، یعنی جو اسی 15 منٹ پہلے اذان دینے ہیں، اس کے بعد سنت آرام سے پڑھ کے تو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے تو آ جاتے ہیں، تو نماز کا ایک مثل کے بعد ہونا اور بھی ظاہر ہوگا۔ یہی مذہب ہے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، سیدنا ہمارے سردار امام اعظم بڑے امام ابو حنیفہ، ان کی کنیت ہے، حنیف سے حنیفہ ہے، بیٹی نہیں تھی ان کی ہوئی۔ ابو حنیفہ کا نماز ظہر کا وقت 2 مثل تک باقی رہتا ہے۔ اس کی تائید میں وہ حدیث ہے جو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی ہے۔ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے کہ تمہاری عمر ان لوگوں کی عمر کے مقابلہ میں ہے جو تم سے پہلے تھے، ایسی ہے جیسے کہ عصر کی نماز سے غروب شمس تک، یعنی جو عصر تو بعد سورج غروب ہونے تھوڑا جا ٹائم ہونا نا، انہوں نے مقابلے تو سنی عمرہ بہت تھوڑیاں ہو سن۔ پہلے آپ نے پڑھا ہوگا، اگر نہیں پڑھا تو سنا تو ہوگا کہ پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کی بہت عمریں ہوتی تھی، ہزاروں سال۔ تو یہ اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ انہوں نے مقابلے تو سنی عمر یہ کو جو عصر تک ان کے مغرب تک ٹائم ہونا 950 سال انہوں نے تبلیغ فرمائی تھی، 1300 سال لکھی ہے کسی نے سب سے زیادہ۔ اہل تورات کو تورات شریف ملی، اس کو توریت بھی پڑھتے ہیں بیٹا، ہاں تورات کو توریت بھی پڑھتے ہیں، دونوں تلفظ ٹھیک ہیں۔ انہوں نے کام کیا، جب آدھا دن ہو گیا تو عاجز آ گئے، یعنی تھک گئے، تو ان کو ایک قیرات نیچے پڑھ لو، درہم کے 12ویں حصے کے برابر ایک وزن۔ درہم جو ہے وہ اس کا وزن مجھے تو ابھی پورا صحیح یاد نہیں ہے کہ اس کا کتنا وزن ہوتا ہے، بہرحال 12ویں حصے کے برابر ایک وزن ہے۔ اور حدیث میں قیرات کے متعلق یوں بھی آیا کہ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حالت ایمان میں اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ گیا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی اور دفن سے فراغت تک اس کے ساتھ رہا، اور اس کو 2 قیرات اجر ملے گا، ہر قیرات احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ اب یہ درہم والا نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور جو شخص نماز جنازہ پڑھ کر دفن سے پہلے لوٹ آیا اس کو 1 قیرات اجر ملے گا۔ یہ کیوں ترغیب دلائی گئی؟ تاکہ اپنے مومن بھائی کو صحیح اچھے طریقے سے وہاں مدفون کر کے آئیں۔ لیکن اس میں آپ نے ایک بات کا لحاظ رکھنا ہے، خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ کے ذمے کوئی فرض ڈیوٹی ہے تو اس کو چھوڑ کے آپ ادھر نہ لگے رہیں پھر، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو فرض کفایہ ہے، وہاں تو ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کے ذمے کوئی فرض ڈیوٹی ہے تو پھر اس پہ آپ پہنچیں، یہ نہیں کہ تسی 2 قیراتاں نے چکرا پچھلے وقت پائی رکھو۔ ہاں اچھا،
تو ایک کی رات دیا گیا. پھر اہل انجیل کو انجیل شریف ملی تو انہوں نے عصر تک کام کیا, پھر عاجز ہو کر رہ گئے تو ان کو بھی ایک ایک کی رات ملا. پھر ہمیں قرآن دیا گیا تو ہم نے غروب آفتاب تک کام کیا تو ہمیں 2 کی رات عطا ہوئی ہے. اس پر ان دونوں اہل کتاب یہود و نصارہ نے کہا کہ اے خدا تو نے ان کو 2 کی رات دیے اور ہمیں ایک ایک کی رات دیا, حالانکہ ہم کام میں ان سے بڑے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہاری مزدوری میں سے کچھ نقصان کیا؟ انہوں نے کہا نہیں. تو فرمایا یہ میرا فضل ہے, جس کو چاہوں دے دوں. اس کو بخاری نے روایت کیا ہے. نمبر 2 صحیح البخاری صفحہ نمبر حدیث ترکی پہ. فائدہ, اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ زور کا وقت ایک مثل سے کے بعد 2 مثل تک باقی رہتا ہے, کیونکہ اس میں تصریح ہے کہ یہود و نصارہ دونوں کہتے ہیں اکثر عمل. ایک دوسری روایت میں ہے وَأَقَلُّ عَطَاءٍ کہ ہمیں کام بہت اور اجرت تھوڑی ملی ہے. تو اگر زور کا وقت ایک ہی مثل ختم ہو جائے اور عصر کا وقت شروع ہو جائے تو عصر کا وقت زور کے وقت کے برابر ہو جائے گا, بلکہ کچھ زیادہ ہی ہوگا. حالانکہ حدیث کے الفاظ یہ چاہتے ہیں کہ عصر کا وقت بنسبت زور کے وقت کے کم ہو, اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ زور کا وقت 2 مثل تک باقی رہے. 2 مثل کے بعد عصر شروع ہوتا کہ غروب آفتاب تک اس کا وقت ظہر کے وقت سے کم ہو. اس 2 مثل نہ مطلب ہے تو سکو جی اٹ از اے مارکر. یہ جب نصف النہار ہوتا ہے نا, ادھا دہاڑ جیسا سیا, تو اس کا تھوڑا سا ادھر سایہ ہوتا ہے, اس پین کا تھوڑا سا سایہ, اسے سایہ اصلی کہتے ہیں. سایہ اصلی کے بعد 2 مثل یہ ہوگا کہ اتھو گن کے اتھے تک ایک تے بات ہے, یعنی اس چیز نے ڈبل سایہ, جس چیز نے سایہ ہے بے شک میرے تو 2 ایک اور تو اس نے 2 بالکل بالکل او افغانی آہنین بالکل میں نے پہنچا دے. چلو جی کتنے پہنچا کم ہو. اس کی تائید میں وہ حدیث جو امام مالک تھی پہنچا نا, کیڑا فائدہ پتر پڑا. اگر زور کا وقت ایک ہی مثل تک ختم ہو جائے, اچھا اوپر والا, اچھا ادھر اوپر ہے ابھی, اور عصر کا وقت شروع ہو جائے تو عصر کا وقت زور کے وقت کے برابر ہو جائے گا, بلکہ کچھ زیادہ ہی ہوگا. حالانکہ حدیث کے الفاظ یہ چاہتے ہیں کہ عصر کا وقت بنسبت زور کے وقت کے کم ہو, اور اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ زور کا وقت 2 مثل تک باقی رہے. یہ تو پڑھ رہے ہیں. اور 2 مثل کے بعد عصر شروع ہوتا کہ غروب آفتاب تک اس کا وقت زور کے وقت سے کم ہو. اس کی تائید میں وہ حدیث ہے جو امام مالک نے موطا, اس کا نام کیا ہے موطا امام مالک, ہاں موطا امام محمد بھی ہے وہ ان کی ہے, اور موطا امام مالک جو ہے وہ ان کی. میں عبداللہ ابن رافع سے روایت کی, موطا الگ ہے تو موطا الگ ہے. نہیں موطا امام مالک کی کتاب نام ہے جی موطا ہی لفظ ہے جی. اور اس میں اس کو بعض جو ہیں وہ محدثین جو ہیں وہ بخاری کو پہلا درجہ دیتے ہیں اور بعض اس کو دیتے ہیں. اس میں اس قدر صحیح حدیثیں ہیں. یہ لفظ ہے موطا یا نہیں موطا تو ہو ہی نہیں سکتا نا, حمزہ پڑھیں واؤ کی جگہ پہ, موطا امام مالک نہیں موطا, میم کے بعد واؤ نہیں پڑھنی بلکہ حمزہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے اچھا جی. رافع سے روایت کی ہے, انہوں نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز کے اوقات کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ یعنی ظہر کو اس وقت ادا کر جب تیرا سایہ تیری مثل ہو جائے, اور عصر اس وقت پڑھ جب کہ تیرا سایہ 2 مثل ہو جائے. نمبر 1 الموطا للامام مالک, آگے صفحہ نمبر 8 میں لکھا پہنے. تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک مثل کے بعد زور کا وقت باقی رہتا ہے, کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بہت بعید ہے کہ وہ نماز کا وقت گزر جانے کے بعد نماز پڑھنے کا حکم کریں. تو جب وہ ظہر کی نماز کو اس وقت پڑھنے کا حکم دیتے ہیں جب سایہ 1 مثل ہو جائے, تو معلوم ہوا کہ مثل کے بعد تک ظہر کا وقت باقی رہتا ہے. ایسے ہی نماز عصر کو 2 مثل کے بعد پڑھنے کا حکم دیتے ہیں. یہی مذہب سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے, وللہ الحمد. حضرت جبریل امین کی امامت والی حدیث یہ جامع ترمذی میں بھی ہے اور سنن ابی داود میں بھی ہے. ٹھیک ہے جناب. اچھا
والی حدیث میں تشریح ہے کہ جبریل امین نے پہلے دن عصر اس وقت پڑھی جبکہ سایہ ہر شے کا اس کی مثل تھا، پھر دوسرے دن ظہر اس وقت پڑھی جس وقت پہلے دن عصر پڑھی تھی۔ چنانچہ حدیث کے الفاظ میں اس کو وصل المرأۃ الثانیۃ الظہر حین کان ظل کل شیء مثلہ لوقت العصر بالامس، اس کو ترمذی اور ابو داود نے روایت کیا۔ اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ ایک مثل کے بعد ظہر کا وقت باقی رہتا ہے۔ رہی یہ بات کہ اس حدیث سے نماز عصر کے ایک مثل کے وقت پڑھنا ثابت ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث جبریل دوبارہ اسی حدیث جبریل علیہ السلام دوبارہ وقت عصر یعنی عصر کے وقت کے سامنے منسوخ ہے، کیونکہ حدیث ابو ذر جس کو ہم اوپر لکھ آئے ہیں متاخر ہے، اور حدیث جبریل یعنی مقدم ہے۔ ٹھیک ہے جی، متاخر اور مقدم ان دونوں کی تطبیق ممکن نہیں، تطبیق یعنی ان کے درمیان مطابقت نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایک نہ پہ میں اس ٹائم پہ پڑھا دو پہ نہ اس ٹائم پہ، تو لا محالہ حدیث مقدم منسوخ سمجھی جائے گی۔ اب انہوں نے کہا کہ جو پہلی حدیث ہے جو اس کی ہے کہ انہوں نے عصر پہلے وقت میں پڑھی، اس کو منسوخ کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، قال ابن الحمام میں فی فتح القدیر، یہ کہا ہے ابن حمام نے فتح قدیر میں، کتاب کا نام ہے۔ اچھا، نیز حدیث سے بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس میں ایک سائل نے حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اوقات نماز کا سوال کیا، اس کی تائید کرتی ہے۔ اس میں آیا ہے کہ فلما انکان اليوم یوم الثانی امرہ ابرد بالظہر فابرد بہا فان اما ان یبرد بہا، جب دوسرا دن ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظہر کو ٹھنڈا کرو، سرد کرو، تو اس نے سرد کیا اور سرد کرنے میں مبالغہ کیا۔ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ بعد مثل کے ادا ہو، اور یہ کہنا بعد مثل ظہر اور عصر کا وقت مشترک ہے اجماع کے خلاف ہے، وہ اکٹھے کے جو سکتے ہیں۔ بعض علماء نے امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ سے نقل کیا ہے، مگر صحیح یہ ہے کہ ان کا قول بھی یہی ہے کہ ظہر کا اخیر وقت ایک مثل تک ہے۔ قضا فی رحمت لامہ للشعرانی، حضرت شعرانی نے اس طرح لکھا ہے۔ اس تحقیق سے کما حقہ ثابت ہوا، یہ کیا ہے؟ کما حقہ، یہ شعر بھی کئی لوگ غلط پڑھتے ہیں، جس میں آیا ہوا ہے نا، وہ کسی کو یاد ہے شعر جی؟ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، اکثر لوگ پڑھ دیتے ہیں بیوقوف، حقہ، ٹھیک ہے، یہ لفظ حقہ ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، لا یمکن، یہ ممکن نہیں، جس طرح اس کا حق ہے جی، یعنی آپ کہتے ہیں نا جی جی، جس طرح، ہاں، یعنی یہ میں مثال دیتا ہوں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ بھئی یہ جس طرح پڑھانے کا حق تھا، کما حق میں ادا نہیں کر سکا، جس طرح، ہاں جی، اچھا، بالکل صحیح بات، ثابت ہو گیا کہ امام اعظم کا مذہب کہ ظہر کا وقت دو مثل تک ہے نہایت صحیح اور احادیث صحیحہ کے موافق ہے۔ فقہاء رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اسی کو اختیار کیا ہے، بدائے میں اس کو صحیح لکھا ہے، اور محیط اور ینابی میں بہت صحیح لکھا ہے، یعنی صحیح ہے۔ بس یہ تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، اثر کو پھر بعد میں پڑھیں گے۔ نماز ظہر کا مسنون وقت، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب گرمی کی شدت ہو تو نماز کو ٹھنڈا کرو، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی جوش سے ہوتی ہے۔ اس حدیث کو بخاری یعنی دیڑی اس ویلے جہنم جوش پہ ہی مارنی ہونی،
جڑی شے وچ ہونی اس آسان نہیں پینے. اس حدیث کو بخاری و مسلم نے روایت کیا. ایک حدیث دوسری حدیث میں تصریح ہے کہ زہر کو ٹھنڈا کرو، جس کو امام بخاری نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے. معلوم ہوا کہ نماز کو گرمیوں میں ٹھنڈا کر کے پڑھنا مستحب ہے. یہی مذہب امام ابو حنیفہ اور جمہور صحابہ کرام کا ہے. رہی یہ بات کہ ابراد یا ابراد یہ کہ حد کیا ہے، حدیث میں اس کی حد بھی معلوم ہوتی ہے کہ مثل کے بعد پڑھے، چنانچہ حدیث حرم میں مفصل گزرا تو گرمیوں میں جی ابردو بالزہر ہے نا، اسفروا بالفجر ابردو بالزہر، تو گرمیوں میں زہر کو مثل سے پہلے پڑھنا اس حدیث کے خلاف ہے. نماز جمعہ کا بھی یہی حکم ہے. 1:30 بجے پڑھ لیتا ہوں. گرمیوں میں دیر سے اور سردیوں میں سویرے پڑھنا مستحب ہے. وَفَوِّضُ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ.